سے برا دور تھا بہت ہی ویسے آپ نے بات نشاندہی بھی صحیح کی، لیکن ایسے میں جہاں پر ان کی جو پالیسیز رہی مہتاب صاحب، اب کیئر ٹیکرز آ چکے ہیں کہ انٹرم پیریڈ کے لیے آتے ہیں، امپاورڈ کیئر ٹیکرز ہیں. بہرحال اس کی کمبینیشن پہ بھی میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ اس میں بڑے ایسے کریڈیبل پروفائلز کی پرسنالٹیز اس میں شامل ہیں، اس کیئر ٹیکر کا حصہ ہیں. بٹ پالیسیز جن پر ہم تنقید کر رہے ہیں، جو فلاڈ پالیسیز سابقہ حکومت کی رہی ہے، جس کی وجہ سے آج کوئی میکرو اکنامک نمبر جو ہیں اس حال میں نظر آ رہے ہیں، ان کی کنٹینیوشن کریں گی یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ، یا پھر ان کے پاس اتنا مارجن ہوگا کہ وہ فسکل سپیس کریٹ کر سکے یا فسکل اور مانیٹری پالیسیز جو ہیں اس میں کچھ تبدیلیاں لے کر آئی جا سکیں؟ دیکھیں، بنیادی تو ان کا مینڈیٹ یہ ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو کنٹینیو کرنا ہے، اور دو اس کے اندر امپورٹنٹ مائل سٹونز ہیں ان کے سامنے. ایک تو پہلا ریویو ہے جو سپٹمبر کے ڈیٹا کی بنیاد پہ بائی اینڈ اکتوبر اور ارلی نومبر ہوگا، دیٹ وڈ بی ویری کریٹیکل. اور دوسرا جو ہے وہ دسمبر کا ریویو ہوگا جو کہ جنوری کے آخر میں یا فروری کے شروع میں ہوگا. تو یہ دو ریویوز انہوں نے کمپلیٹ کرنے ہیں تاکہ ہم یہ جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام ہے فار 9 to 10 months اس کو گریجویٹ کریں اور ایک میڈیم ٹرم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر جائیں. انہوں نے پیچ ورک کرنا ہے اگر ان کا عرصہ جنوری فروری تک ہے، کیونکہ یہ پتہ نہیں ہے ان کے انڈر فال ہونا تھا 90 days میں اگر الیکشنز ہو جائیں اور نئی حکومت نے دوسرا ریویو کرنا تھا. تو بنیادی طور پہ تو پہلے ارینجمنٹ یہی تھا کہ انہوں نے صرف ایک ریویو کمپلیٹ کرنا ہے، دوسرا جو ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ آگے کرے گی تو ہوگا. لیکن ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں الیکشن کمیشن تو آلریڈی بول چکا ہے، پہلے کہہ چکا ہے کہ جنوری فروری تک جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو لگتا یہ ہے کہ یہ دونوں ریویوز انہوں نے کروانے ہیں اور مشکل ہوگا ان کے، اور یہ بڑا جو ہے وہ کرٹیکل ہے کہ ہم اس پروگرام میں کہیں ایسے نہ ہو کہ لاسٹ ریویو میں ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کا یاد کروانا چاہتا ہوں آپ کو کہ 8 سے 9 ماہ لگے وہ ریویو کمپلیٹ نہیں ہوا. تو کہیں ایسا اسی ڈگر پہ ہم اور اس پہ ملبہ زیادہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب پہ تو بہت ہی ملبہ اس چیز کا جاتا ہے، سارا دار و دمدار. لیکن اگین ہیونگ سیڈ دیٹ، فسکل وہ سپیس کریٹ ہونے کے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس ان کے لیے کیا ہوں گے؟ کمبینیشن ہے کیئر ٹیکرز میں، کتنا روم کریٹ کر سکیں گے کرنٹ ایکسپینڈیچر، مطلب کہاں یہ سلیش ڈاؤن کر سکتے ہیں، اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہی وہ پالیسیز کی پچھلی حکومت کی پالیسیز اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز کو جو ہم نے تسلیم کیا ہے، وہ جو پالیسیز ہیں اس کو ڈسٹنکشن کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، ایک تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس ٹائم جو سب سے بڑا ایشو ہے اور جس پہ میں سمجھتا ہوں ہمیں سب سے زیادہ بات کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ انفلیشنری پریشرز آر گوئنگ ٹو پرسسٹ، یہ کم نہیں ہونے. آئندہ 3 سے 6 ماہ تک میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ انفلیشن کے نمبرز آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے یا پرسسٹنس آپ کو نظر آئے گی، ان کے اندر کسی قسم کا ڈکلائن نظر نہیں آ رہا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ پی ڈی ایم کی جب حکومت 16-17 ماہ جتنا عرصہ بھی رہی ہے، ایک نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہے. آپ ان کی پرائرٹیز کا اندازہ اس سے لگائیں کہ میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان پورے 16-17 ماہ کے دوران چند میٹنگز اس کی ہوئی ہیں، حالانکہ یہ میٹنگ ویکلی بیسس پہ ہونی چاہیے تھی. اب یہ پلاننگ کمیشن کے پاس اس کی ڈومین چلی گئی ہے، تو رسپانسبلٹی یہ ہے کہ نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کی میٹنگ کریں تاکہ پرائسز کا جو ایشو ہے اس کو کیا جا سکے. اور دوسرا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران ڈاکٹر شمشاد اختر اور ڈاکٹر وقار مسعود پرسنالٹیز کا کلیش ہے. وہ ایک پیج پہ آ کے اپنا کام اگر کریں تو بہت اچھا ہے. ڈاکٹر وقار جب سے ایڈوائزر اپوائنٹ ہوئے ہیں، ایک دن وہ منسٹری آف فائنانس کے اپنے آفس میں آئے ہیں، اور ابھی تک آج بھی میں نے چیک کیا ہے تو وہ اپنے آفس میں نہیں تھے. اور کوشش ان کی میرے خیال میں لگ یہ رہا ہے کہ شاید پرائم منسٹر سیکریٹریٹ پہ اپنا آفس وہ بنا لیں. تو اگر یہ ایک پیج پہ آ جائیں تو بہتر ہے. لیکن ڈاکٹر وقار مسعود صاحب کے بارے میں ایک بات میں کر سکتا ہوں کہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو جو کیچ ہے اس کو ڈراپ نہیں ہونے دیں گے، یہ کر سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کا ایک فلا بھی ہے، میرے استاد بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آنیسٹی کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ وہ انڈسٹری کے بڑے خلاف ہیں، اس کو سفوکیٹ کرنے کی وہ بات کریں گے، لیکن آئی ایم ایف کے پروگرام کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ان کی لیکن انڈسٹریل اگر سیکٹر کو انسینٹیوائز نہیں کیا جائے گا، گروتھ پھر آپ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ وڈ بی میجر چیلنج. آئی ایم ایف کے پروگرام میں پروڈکٹیوٹی چاہیے. آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ رہ کے انڈسٹریل گروتھ یا اوور آل گروتھ کی طرف میرے خیال میں ہمارا کوئی اتنا وہ جانا مشکل ہی ہے. ابھی اگر ہم امید تو یہی ہے کہ اگلے سال کے دوران ہم پازیٹیو ٹریجیکٹری کے اندر تو آ جائیں گے،
لیکن 2-2.5% سے زیادہ کی گروتھ نہیں ہونی. تو کیا ہماری ریلائنس میجرلی پھر فورن انفلوز پہ رہے گی؟ اس کے لیے آپ نے SIFC اور یہ تمام چیزیں تو اسٹیبلش کر دی ہیں. بالکل ان کے اوپر رہے گی، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اگر SIFC ہمارے جو موجودہ کرائسس ہے اس کا سلوشن ہے، نو. یہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم سلوشن ضرور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ہے. انویسٹمنٹ آئے گی، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، اس کے نتیجے میں کچھ فوائد حاصل ہوں گے. اٹ ول ٹیک ٹائم. یہ آج نہیں ہوگا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس فسکل ایئر کے دوران 23 سے 25 بلین ڈالرز ایکسٹرنل ڈیٹ کی سروسنگ کر رہی ہے. ایبسولوٹلی. تو اس لیے یہ پیچ ورک یہی ہے کہ IMF کے پروگرام کو کمپلیٹ کیا. اور آپ نے کہا کہ 3 to 6 months آپ کو یہ انفلیشنری پریشرز بھی ایز آف ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے. یہ پرسسٹنٹ یا سے آپ یہ دیکھیں نا، آپ کی آئل کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں ذرا اوپر جا رہی ہے. ایک تو یہ ہے. پھر پاور سیکٹر اس ملک کا چیلنج ہے. ابھی آج میں دیکھ رہا تھا کہ یونیفارم ٹیرف کی باتیں جو ہے یہ کر رہے ہیں. ٹیرف الیکٹریسٹی کا ہم لکھ کے کہہ تھک چکے ہیں. ٹیرف انکریز حل نہیں ہے. وہ بنیادی سٹرکچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے جس کے اندر لیکیجز کو کم کیا جائے. چونکہ جب آپ ٹیرف انکریز کرتے ہیں اس کے نتیجے میں چوری بڑھ جاتی ہے. تو بنیادی بات یہی ہے کہ یہ پانی ہے، ایک بالٹی کے اندر ڈال رہے ہیں اور نیچے سے چھید ہے. تو وہ پانی کیسے رکے گا؟ کبھی بھی نہیں رک سکے گا. اور یہ پاور سیکٹر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ پاور سیکٹر یا اس حالت میں رہے گا یا ہمارا ملک اس حالت میں رہے گا. دونوں میں سے ایک چیز رہ سکتی ہے. یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ رائٹ. مہتاب صاحب آخر میں اتنا بتا دیجئے کہ آج کراچی اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس میں بھی 770 پوائنٹس تک کی کمی دیکھی گئی. آج روپے پہ مزید پریشر نظر آیا 0.45% تک کا. یہ پریشرز کنٹینیو اور اسٹاک مارکیٹ میں بالخصوص اس کی مطلب وہ ڈرائیونگ فیکٹرز کیا ہیں؟ میرے خیال میں جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے اور جو پریزیڈنشل اس ٹویٹ کے بعد جو صورتحال ہے اور جو انسرٹینٹی ہے، دیکھیں جب انسرٹینٹی ہوگی تو اس کے نتیجے میں اس کا امپیکٹ اکانومی کے اوپر ڈیفینیٹلی آئے گا. اور وہ آپ دیکھ لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک ہم فنڈامنٹلز ٹھیک نہیں کریں گے تب تک یہ جو آپ کو انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں، چاہے منی مارکیٹ ہو یا اسٹاک مارکیٹ ہو، اس کے اندر یہ ریفلیکشن ہے اس کی. اور وی ور ہوپنگ کہ انٹرم کے آتے ہی پولیٹیکل انسرٹنٹی تھوڑی بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے. اور جس طرح سے کیئر ٹیکرز کا ایک رول بھی ہے جو مینڈیٹڈ ان کا رول ہے ٹو کریٹ این انوائرمنٹ جو کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے انعقاد کو یقینی بنا سکے اور وہ معاونت کریں الیکشن کمیشن کی اور ایک ایسی اسٹیبلٹی ملک میں آئے جس سے آبویسلی معیشت پہ پریشرز نہ نظر آئے. بٹ لیٹس ہوپ. جی دعا ہی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ مہتاب صاحب فار جوائننگ اس.